ذوالقرنین کا حیران کن قصہ، قرآنی راز، یاجوج ماجوج کی چھپی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، دنیا کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا ذکر صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا، ان کا ذکر آسمانی صحیفوں میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک ایسے ہی نیک اور عظیم بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک ایسا حکمران جس کی فتوحات، سفر، فیصلے آج بھی مورخین، مفسرین کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالقرنین کے 3 ایسے سفر، ایسے حیران کن اور غیر معمولی سفروں پر لے چلیں گے جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صالح بادشاہ صرف ایک فاتح ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے کردار کے پیچھے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ قرآن میں اس بادشاہ کا ذکر تفصیل سے کیوں آیا ہے۔ کیا واقعی ہی اس نے ایک ایسی دیوار تعمیر کی تھی جو آج بھی زمین کے سب سے بڑے فتنے کو روکے کھڑی ہے؟ وہ قوم جسے ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں، آخر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ذوالقرنین بادشاہ کا مکمل قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز نت نئے منصوبے بنایا کرتے تھے، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ ایک دن قریش کے بڑے سردار آپس میں بیٹھے مختلف سازشوں پر غور کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ یہودی مذہبی معاملات میں گہری معلومات رکھتے ہیں، ان سے نبی پاک کے دعوی نبوت کے بارے میں رائے لیں۔ اس کی تجویز سب کو پسند آئی۔ فوراً ایک وقت مکہ کے یہودی علماء کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے علماء یہود کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ تمہاری کتابوں میں ان کے دعوی نبوت کے بارے میں کوئی تذکرہ یا نشانی موجود ہے؟ اس پر یہودیوں نے جواب دیا، ان باتوں کو چھوڑیے، ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحیح جوابات دے دیں تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اس شخص کا حال بیان کیجیے جو مشرق و مغرب کی سرزمین پر فتوحات کرتا چلا گیا۔ ان چند نوجوانوں کا ماجرا کیا ہے جو ایک ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار میں پناہ گزین ہو گئے؟ روح کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے؟ وفد خوشی خوشی مکہ واپس پہنچا اور قریش کے سرداروں کو ان سوالات سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، واقعی اگر ان سوالات کے درست اور مکمل جوابات کوئی امی شخص دے سکتا ہے تو وہ صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہوگی۔ چنانچہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سوالات پیش کیے۔ انہی سوالات کے جوابات میں مکمل سورہ کہف نازل ہوئی اور سب معاملات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو کہہ دو میں تم کو ان کا حال سناتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں ذوالقرنین کے سفر کا پہلا منظر نہایت پراسرار طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین کا اقتدار بخشا اور ہر معاملے میں پہنچنے کا راستہ عطا کیا۔ یہاں صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذوالقرنین صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا حکمران تھا جسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رسائی حاصل تھی۔ اسے ہر طرح کے اسباب، رہنمائی، وسائل اور ذرائع دیے گئے تھے۔
جدید زبان میں کہیں تو وہ ایک گلوبل پاور بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے۔ مفسرین کے مطابق پہلا سفر مغرب کی طرف تھا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ یعنی زمین کے مغربی کنارے پر پہنچا تو ایک عجیب منظر اس کا منتظر تھا۔ وہاں اسے سورج ایک سیاہ گدلے پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ علماء تفسیر یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ ذوالقرنین جس مقام پر کھڑا تھا اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیا جیسے کسی سمندر یا دلدلی علاقے کا کنارہ ہو سکتا ہے، جہاں افق کے پار سورج غائب ہو رہا تھا اور پانی سیاہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی جگہ اسے ایک قوم ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو ان لوگوں کو سزا دو اور چاہو تو نرمی کا برتاؤ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اخلاقی اختیار دیا، یعنی تم سزا بھی دے سکتے ہو اور معاف بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اس عظیم بادشاہ کا جواب نہایت حکیمانہ تھا۔ اس نے کہا، جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے گا جہاں اسے سخت عذاب دیا جائے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کا صلہ کریں گے اور اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ یہ بات ذوالقرنین کے عدل، ایمانی سیرت، انصاف کا ثبوت ہے۔ وہ کسی کو بنا قصور کے سزا نہیں دیتا اور نیکی کرنے والوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے کہ پھر وہ ایک راستے پر روانہ ہوا، یعنی یہ دوسرا سفر تھا اور یہ مشرق کی طرف تھا، اور جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو وہاں اس نے ایک اور عجیب قوم دیکھی، ایسی قوم جس کے لیے ہم نے روشنی سے بچنے کے لیے کوئی پردہ یا اوٹ فراہم نہیں کی تھی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک وحشی اور سادہ قوم تھی جو ممکنہ طور پر صحرائی یا ساحلی علاقے میں رہتی تھی، جہاں سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی سائے کا کوئی ذریعہ۔ یہ منظر ایک عظیم بادشاہ کی فتوحات، مشاہدات اور انصاف پسندی کے ساتھ ساتھ اس کی دور دراز علاقوں تک رسائی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ذوالقرنین جو صرف حکمت و اقتدار کا پیکر تھے بلکہ سفر و مہمات کے مرد میدان بھی ایک اور عظیم مہم پر نکلتے ہیں۔ وہ زمین کے اس گوشے کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ درہ واقع تھا۔ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں وہاں انہیں ایک عجیب قوم جو زبان و فہم کی ابتدائی سطح پر تھی، جو کسی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ نہ پاتی تھی اور جن کا تہذیبی تعلق باقی دنیا سے تقریباً منقطع تھا، ان بے بس لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے ایک فریاد رکھی، یاجوج اور ماجوج، یہ قومیں ہماری زمین کو فساد سے بھر چکی ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آہنی دیوار تعمیر کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو اس کے بدلے مال و دولت بھی دیں گے۔ ذوالقرنین جو خود کسی مال و متاع اور دنیاوی صلے کے طالبگار نہ تھے، انہوں نے کہا، اللہ نے جو مال و متاع مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، تم میری صرف عملی مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ناقابل عبور رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک حیران کن طریقہ اختیار کیا۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک انقلابی انجینئرنگ پروجیکٹ تھا۔ انہوں نے حکم دیا، لوہے کی بڑی بڑی چادریں لائی جائیں۔ لوگوں نے لوہا لا کر پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو بھرنا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کو لوہے سے جوڑ دیا گیا، اور پھر فرمایا اب آگ دہکاؤ۔ جب سارا لوہا گرم شعلہ ہو گیا تو کہا اب پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ اس طریقے سے ایک ایسی دیوار تعمیر ہوگی جو کہ آج کی دنیا کے ماہرین کو بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ نہایت مضبوط آتش سے بنائی ہوئی تانبا اور فولاد سے تیار کردہ دیوار تھی، جس کو یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے پار کرنا تو دور، وہ اس میں ایک سوراخ تک نہ کر سکے۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے نہ تو وہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ وہ اس میں سوراخ کرنے کی قدرت۔ اور پھر ذوالقرنین نے ایک تاریخی جملہ کہا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا اور یہ دیوار زمین کے برابر کر دی جائے گی۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں ایک سوال ہمیشہ علماء اور محققین کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے، آخر یہ دیوار کہاں ہے؟ کیا یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہیں؟ کیا وہ دیوار آج بھی قائم ہے؟ اگر قائم ہے تو کس جگہ پر ہے؟ اور وہ وقت کب آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ آزاد ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر تاریخ، جغرافیہ، جدید تحقیق خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت ہی ایک جھلک خود قرآن مجید ہمیں پہلے دکھا چکا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی روشنی میں ذوالقرنین عظیم بادشاہ تھے جو نہ صرف اللہ پر مکمل ایمان رکھتے تھے بلکہ عدل، حکمت اور قوت کے ساتھ دنیا کے 3 بڑی سمتوں میں فتوحات بھی انجام دیتے رہے۔ مشرق، مغرب اور شمال کی جانب ان کا لشکر روانہ ہوئے اور بالآخر یاجوج ماجوج جیسے فتنہ انگیز گروہ کے خلاف ایک عظیم آہنی دیوار بھی قائم کی جو قیامت تک ایک راز ہے، اور یہ راز قیامت تک رہے گا۔ یہی نہیں، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین کا ایک بڑا حصہ ان کے زیر حکومت تھا، ایک ایسی سلطنت جس میں دین، انصاف اور طاقت ایک ساتھ چلتے تھے۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم پہلو سامنے آتا ہے، یہ سوال کہ کیا ذوالقرنین صرف ایک بادشاہ تھے یا وقت کے نبی؟ اس سوال کی جڑیں اس وقت سے جا ملتی ہیں جب کفار مکہ نے یہودی علماء کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ یہ بات خود اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اہل کتاب کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کی ہستی اتنی معتبر تھی کہ یہود جو صرف اپنی تحریری روایات پر یقین رکھتے تھے، اس بادشاہ کا تذکرہ نبی آخر الزماں کے امتحان کے لیے چنتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ اس معاملے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی تاریخ اور تفسیر کے بڑے مفسر گزرے ہیں، اپنی شرح آفاق تفسیر میں ذوالقرنین کو نبی مانتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک، عادل اور الہامی بادشاہ تھے جو کسی نبی کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست گفتگو نہیں فرمائی بلکہ ان کے لیے ہدایت اس وقت کے کسی نبی کے ذریعے پہنچی یا پھر الہام کے ذریعے، بالکل ویسے ہی جیسے خضر کو اللہ نے غیر نبی ہونے کے باوجود خاص علم اور الہام عطا کیا تھا۔ ناظرین کرام، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل تجسس تو اب شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔